بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا وبعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن آمة عذاب القبر من رواہ الدارقطنی وللحاکم اکثر عذاب القبر من البول وهو صحیح الاسناد۔ اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں اور اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ اس کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ معتدل ہے۔ معتدل کے لیے انگلش میں لفظ بیلنسڈ آپ کہہ لیں کہ یہ بڑا بیلنسڈ مذہب ہے۔ اگر ہم غور کریں ساری چیزوں پر، اپنی زندگی پر، اپنے ہر چیز پر، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، اور اکیلی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی کوئی بھی ایک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک جو ہے نا، یہ اللہ کی ذات ہے، اکیلی وہی ہے، اور وہ ایسی اکیلی ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسا اکیلا کہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے، اس جیسا ہے ہی نہیں ہے، اس کا پارٹنر بھی نہیں ہے، وہ اس جیسا کوئی نہ مثیل ہے، نہ کوئی اس کا شبیہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ایسا زبردست اکیلا ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، دنیا ہے، اس کے ساتھ دین ہے۔ اب دین اور دنیا میں کرنا کیا ہے؟ بیلنسڈ کرنا ہے، اعتدال رکھنا ہے۔ رشتے ہیں، اس میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال رکھنا ہے، بیلنسڈ رکھنا ہے۔ اب معاملہ خراب کہاں ہوتا ہے؟ جب آدمی کسی ایک طرف جھک جاتا ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ چلے جائیں، مثال کے طور پر ایک آدمی، ہر آدمی کو دنیا کی ضرورت ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں جو کہے کہ مجھے کھانے پینے کی یا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان بنا ہی اس لیے ہے کہ اس کو ضروریات ہیں، اور ظاہر ہے کہ جتنی ضروریات ہیں اس کا مداوع یا وہ سولو ہوتی ہیں مال سے، پیسے سے۔ تو پیسہ تو انسان کی ضرورت ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے جی بھائی۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم پیسہ نہ کماؤ، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ احرص علی ما ینفعک۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو نفع دے کسی بھی اعتبار سے، تو جو آپ کو نفع مند چیز ہو آپ اس کی کوشش کریں، آپ اس کی حرص رکھ سکتے ہیں، آپ اس کی لالچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بیلنس کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اس کی باؤنڈری جو ہے اس کا لحاظ رکھ کر کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی وہ سارا وقت بزنس کو دے دیتا ہے یا سارا وقت وہ دنیا کو دے دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہوا ہے کہ بیلنس نہیں ہوا، اعتدال نہیں ہوا، خرابی ہو گئی ہے۔ ایک آدمی سارا وقت دین کو دے دیتا ہے، دنیا کے لیے پیسہ ہی نہیں کماتا، وہ گھر بیٹھا ہے بس، وہ جناب علی یا اس کا گھر ہے یا مسجد ہے، گھر ہے یا مسجد ہے، وہ جناب علی اس کا اور سورس بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ نظام تو نہیں چلے گا، پھر بیلنس نہیں ہے۔ جب بیلنس نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا کہ اعتدال نہ ہو تو نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایک بڑے انوکھے انداز میں کہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے انسان سے مطالبہ نہیں کیا ہے کہ صرف نیکی ہو۔ سبحان اللہ، یہ انسان ہے نا، انسان یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں صرف نیکی ہو، وہ تو صرف انبیاء ہیں یا پھر وہ فرشتے لوگ ہیں، یعنی فرشتے ہیں وہ۔ انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نیچر رکھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس سے بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ جب قیامت کے روز ترازو لگے گا، تمہارے اعمال تلیں گے، ان کو اسکیل پر رکھا جائے گا، تولا جائے گا، تو تمہارے جو نیک اعمال ہیں یہ بھاری ہونے چاہیے بس۔ اور یہ بیلنس یعنی جھکاؤ جو ہے وہ تمہارے اچھے اعمال کی طرف ہونا چاہیے، یعنی جو تمہارا جھکاؤ یا زیادتی ہونی چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے یا زیادہ ہونے چاہیے، وہ تمہارے نیک عمل ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔
اب وہ جو میزان اللہ نے بتایا قرآن مجید میں، اللہ نے کہا کہ وہ نضع الموازین بالقسط، اللہ اکبر، اللہ نے کہا کہ ہم وہ جو ترازو ہے نا، جو اسکیل ہے جس پر تولا جاتا ہے، ہم اس کو رکھیں گے، لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ تصور کریں کہ کیسا وہ میزان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود قرآن مجید میں بھی، کہ اس میزان کے ایک پلڑے میں 7 آسمان آ سکتے ہیں، 7 زمین آ سکتی ہے، 7 زمین میں جو کچھ رہتا ہے سارا اس پلڑے میں آ سکتا ہے، 7 آسمان میں جو کچھ رہتا ہے سوائے اللہ کے سارا اس کے ایک پلڑے میں آ سکتا ہے۔ اسکیل کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں نیکی ہے اور ایک پلڑے میں بدی ہے۔ اس ایک پلڑے میں 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، فرشتے ہیں لا تعداد ہیں، اور بھی اللہ کی مخلوق ہو سکتی ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اللہ کے، اللہ نہیں، اللہ کی ذات تو اکبر ہے نا، اللہ کی ذات تو اکبر ہے۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ 7 آسمان اور جو کچھ اس میں رہتا ہے، اور وہ ایک مشہور جو حدیث ہے، آپ نے وہ کئی بار سنی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسے کلمات سکھا جس کے ذریعے ادعوک بہن، کہ میں دعا کیا کروں، تیرا ذکر کیا کروں۔ تو اللہ نے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی خاص ذکر، جس طرح لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی خاص ذکر بتاؤ جی، کس بارے میں کوئی خاص ذکر، تو لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی خاص ذکر نہیں ہے، بشرطے کہ بندے کو اس کا مفہوم پتہ ہو، اس کی وسعت کا اور اس کے تقاضوں کا، اس کے معانی کا، اور اس کے اندر جو جامعیت ہے اس کو پتہ ہو اچھے طریقے سے کہ یہ کلمہ کن کن چیزوں پر، یہ کن چیزوں کا وضاحت اس کی کر رہا ہے۔ اگر انسان کو اس چیز کا پتہ چل جائے اور پھر وہ اس علم کے بعد، یہ قرآن مجید اور حدیث سارا کا جتنا علم ہے نا، وہ سارا کا سارا لا الہ الا اللہ ہے، کوئی ایک چیز بھی لا الہ الا اللہ سے باہر نہیں ہے۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ۔ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے کیوں کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے کیوں؟ یہ ساری عبادت کے کام ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا دراصل اس نے لا الہ الا اللہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا اس نے لا الہ الا اللہ ہی نہیں سمجھا۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، جو آدمی حج نہیں کرتا، جو آدمی نیک اعمال ہے، دراصل اس نے لا الہ الا اللہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ذکر وہ کیا کرے گا بھی؟ اگر وہ ذکر کر بھی لے بغیر سمجھ کے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جو آدمی اس کو سمجھ کر کرے، اتنا یہ بڑا کلمہ ہے کہ اس سے بڑا کلمہ کوئی نہیں ہو سکتا، بالکل کوئی کلمہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر جو وزنی ہو اور وہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتلا، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کہ اگر تو ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان رکھ دے، اور جو کچھ اس میں ہے غیری، اس میں حدیث میں یہ الفاظ ہے غیری، میرے علاوہ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ عامرہن، یعنی جو آسمان و عامرہن، ان کی جو آباد کاری ہے، عامر کہتے ہیں، یہ تعمیرات اسی سے لفظ ہے، یہ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا تعمیرات وغیرہ، تو یہ تعمیرات یہ عامر سے، عامر کسے کہ اور اس کو کہتے ہیں جس میں وہ آبادی ہو، تو آباد، تو بہرحال جو آسمانوں میں رہتا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو، اور جو کچھ اس کے اندر رہتا ہے اس کا، زمین کا آباد کار، جو بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس کے اندر رہتے ہیں، بڑی بڑی جناب کوئی ہمالیہ ہے، کیٹو ہے، بڑے بڑے بلند بالا، بڑی بڑی چٹانیں ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، بڑا انسان ہے، بڑے جانور ہیں، کتنے ان کو ذرا وزن کرو نا، کتنا وزن ہوتا ہے؟ کبھی ہے اس دنیا کے اندر کوئی اسکیل کہ جو ان ساری چیزوں کا وزن کر سکے؟ ہے ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر ایسا اسکیل نہیں ہے۔ لیکن اللہ ایک اسکیل رکھ دے گا، اللہ کہے گا کہ یہ اسکیل ہے، اس میں سارا کچھ رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا نبی سے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ پھر آپ دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیں، تو لمالت بہن بلا الہ الا اللہ، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ ساری چیز ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ ہر بندہ سبحان اللہ کہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بندہ جب ذکر کرتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، کوئی چیز کا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ یہ عبادت کے کام ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔
کوئی کام ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ. ہم پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں کیوں؟ لا الہ الا اللہ. ہم رشتوں کا خیال رکھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ. کوئی ایک عمل بتلائیں کہ جو لا الہ الا اللہ سے باہر ہو. کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ سے باہر ہو. کوئی ایک عمل بھی خیر کا، اچھائی کا، نیکی کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ سے باہر. تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ جسٹ ایک ذکر ہے. وہ پھر وہ کبھی ناک سے نکالتے ہیں، کبھی کانوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی دل سے وہ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیز ہے. حالانکہ لا الہ الا اللہ تو سارا کچھ ہے. یہ سارا کچھ تو لا الہ الا اللہ ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور جو بھی کام ہے، ایک میں کوئی اگر راستے سے تنکا جو تکلیف دینے والی چیز ہے، کوئی پتھر ہے یا تنکا ہے یا کوئی جناب علی وہ کانٹا ہے، اس کو میں اٹھا کر ادھر رکھتا ہوں. کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ. ایک مسجد سے ایک آدمی صفائی کرتا ہے اور اس کا ایک تنکا اٹھا کر وہ یعنی اس کو صاف کر دیتا ہے، اٹھا کر بن وغیرہ میں یا اس کو صاف کر دیتا ہے مسجد کو. کیوں کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو آپ تصور کریں کہ وہ ترازو جو اسکیل ہے، جو ترکڑی ہے جس میں تولا جائے گا، تو کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا کہ جس میں سارا کچھ آ جائے گا. اور اہل ایمان میں سے کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکی اتنی ہوگی کہ وہ پلڑے کو بھر دیں گے. کتنی زبردست، یعنی ایسی نیکیوں والے لوگ ہوں گے کہ ایک طرف آپ ساتوں آسمان کو رکھ دیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے سوائے اللہ کے، زمینوں کو رکھ دیں جو کچھ اس کے اندر ہے، اور دوسرے پلڑے میں مومن کی نیکی کو رکھ دیں. مومن کی نیکی اس سے بھاری ہو جائے گی. کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا وزن ہے اللہ کے، اللہ کے ہاں کتنا وزن ہے. گناہ کا اتنا وزن نہیں ہے، بدی کا اتنا وزن نہیں ہے. ہاں بدی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ اگر کوئی آدمی زمین بھر کر گناہ لے آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے زمین بھر جائے. اللہ اکبر. ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اتنے گناہ ہو سکتے ہیں بندے کے، ایک ہی آدمی کے، کہ اتنے گناہ ہو سکتے ہیں کہ وہ زمین بھر جائے. اور بعض گناہ ایسے ہیں خطرناک کہ ان کے ذریعے سے ان کا وزن اتنا ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. فرمایا کہ یعنی یہ جو شرک ہے، یہ اگر جب بندہ کرتا ہے یہ اتنا سنگین اور اتنا اللہ کے ہاں یہ اتنا پسندیدہ ہے، یہ اتنا خوفناک یہ ہے کہ اتنا یہ اس طرح کا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، گر جائیں، ٹوٹ جائیں. یہ شرک اتنا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم یہ کہو کہ رحمان کا لڑکا، رحمان کا بیٹا ہے، اس کا شریک بناؤ. تو یہ نہیں. تو مطلب کیا ہے کہ یہ یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہمیں یہ بیلنس تعلیم دیتا ہے. بیلنسڈ رشتوں کے درمیان کی بات ہو، اگر وہ کوئی کسی اور حوالے سے بات ہو، کوئی بھی دین دنیا کی بات ہو، کوئی آپ معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے بیلنس رہنا ہے. بھائی بیلنس رہنا ہے، آپ نے ایک طرف جھکاؤ نہیں کرنا ہے. جھکاؤ اگر ہوگا تو وہ نیکی کی طرف ہونا چاہیے. تو ترجیح جو ہے نا وہ نیکی کو دینی چاہیے، وہ توحید کو، وہ سنت کو، وہ اسلام کو، وہ خوبی. ہاں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہو، مطالبہ کیا ہو کہ آپ نے بالکل دنیا کے پیچھے نہیں جانا، آپ نے بالکل دنیا ذرا بھی نہیں کمانی ہے، آپ نے بس میرا بندہ بھی. حالانکہ دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی اللہ کا حکم ہے، لا الہ الا اللہ ہے. یعنی دنیا کا بھی جو کام ہم کرتے ہیں نا وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ سے باہر نہیں. بندہ بزنس کرتا ہے یا وہ ٹیکے کام کر رہا ہے یا کچھ جناب ٹیکسی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے سارا کام کر رہے ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ اتنی زبردست چیز ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جب آپ عرفہ کا دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک میں کلمہ کہہ رہا ہوں اور مجھ سے پہلے یہ کلمہ سارے انبیاء نے کہا ہوا ہے، اور یہ کلمہ یہ سب کلمات سے افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. کہ یہ جو کلمہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ساری چیزیں اسی کے اندر محیط ہیں. اسی کے اندر اس کلمے نے سب کو، ساری چیزوں کو، پورے دین دنیا کو، ہر چیز کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سے باہر چلی جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا جو سب دنوں سے افضل ہے، عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا دن ہے افضل ہے، سال کا وہ افضل ترین دن ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہے انسانوں مخلوق میں سے.
اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ نبی گزرے، انبیاء گزرے، تو انہوں نے بھی یہ کلمات کہے. تو بہرحال یعنی اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک بڑی اچھی تعلیم دی ہے، اور وہ بڑی ایک اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑی بیلنسڈ ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم کتاب و طہارہ پڑھ رہے ہیں تو طہارت کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ پاکیزگی کے کیا یعنی اس کے کیا تقاضے کیا ہے، کیا چیز ہے، کس طرح. تو وہ ان چیزوں میں سے طہارت بڑا ایک جامع لفظ ہے، جیسے پہلے بھی کئی بار ذکر ہو چکا ہے. طہارت کا معنی یہ صرف صفائی ستھرائی نہیں ہے. صفائی ستھرائی کے لیے عربی زبان میں نظافہ کا لفظ ہے، طہارت کا لفظ نہیں ہے. طہارت ایک بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، اور اس سے مراد اس کا بندے کا دل کا پاک ہونا ہے. دل کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اور اس کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور اس کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، اور اس طرح کی جو شرک کی آمیزش ہے وہ شرک اس دل کے اندر نہ ہو، بد عقیدگی اس کے دل میں نہ ہو، کیونکہ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو جس آدمی کے دل میں بد عقیدگی نہ ہو، کوئی اس طرح کی غلط چیز نہ ہو، اور اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، تو کیا ہوگا؟ یہ طہارت کا ایک حصہ اس نے کمپلیٹ کیا ہے. طہارت کا ایک حصہ کمپلیٹ کیا ہے. اور جب مکمل طہارت ہوگی تو یہ ہے نصف ایمان. جو ہم سمجھتے ہیں کہ صفائی کر کے نصف ایمان ہو جاتا ہے، یہ صفائی کر کے نصف ایمان نہیں ہوتا، طہارت کر کے نصف ایمان ہے. طہارت یعنی بندہ دل کو پاک کر لے، اخلاص اس کے اندر آ جائے، جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہ کرے. اور اس کے بعد پھر وہ زبان کی پاکیزگی ہے کہ زبان کو پاک رکھے، اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے، گندی گفتگو نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ اگر یہ کرتا ہے تو یہ طہارت کی دوسری چیز ہے. اور اس کے بعد جسمانی طہارت ہے. تو جسمانی طہارت جب بندہ کر، یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ یہ بندہ بتائیں رہ جی اس کی فضیلت ہے، اس کی اب فضیلت ہے، جس کے متعلق ہے نا کہ واللہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور جو طہارت رکھنے والے ہیں نا ان کو پسند کرتا ہے. تو طہارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، توبہ بھی معمولی چیز ہے، توبہ بھی دراصل طہارت ہی ہے. تو وہ طہارت جو اصل طہارت ہے وہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. تو یہ جو قضاء حاجت کے آداب ہے تو یہ بھی طہارت کی ایک قسم ہے. صفائی بھی طہارت کی ایک قسم ہے، جو ہم نظافہ کہتے ہیں، صفائی بھی طہارت کی ایک قسم ہے، لیکن کمپلیٹ طہارت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ طہارت کا لفظ صرف اس پر لگا کر وہ ہم کے جیسے کہ بعض بن ہوتے ہیں نا، تو بن پر لکھا ہوتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو وہ تو اس حدیث کی تو ٹھیک نہیں ہے. البتہ اگر اس سے ترغیب مقصود ہے کہ یہ جو صفائی ہے یہ بھی طہارت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے تو ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اسی کو صرف طہارت سمجھنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو یہ طہارت کتاب الطہارہ، یہ بلوغ المرام کی ہم کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزئوا من البول، بول یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے یا پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ایسی جگہ بیٹھو جہاں اس کے چھینٹے نہ پڑیں. بعض آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کسی نے نماز نہ پڑھنی ہو، چھوڑو جی پر ٹھیک ہے، یہ پلید ہوتا ہے تو جسم پلید ہو جائے، کپڑا پلید ہوتا ہے. بعض اب آپ نے کئی بندوں سے سنا بھی ہوگا، ہاں جی چلو نماز پڑھتے نہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں، پلید ہیں جی میرے مسلمان کے کپڑے کیسے پلید ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ اس وقت پیشاب کرتے وقت خیال نہیں کیا ہے، اور جب خیال نہیں کیا تو یہ لا الہ الا اللہ کے اپوزٹ ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات مانیں، رسول کی بات مانیں. تو رسول نے کیا کہا ہوا ہے استنزئوا من البول، کہ جو پیشاب ہے اس کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو جو چھینٹوں کو نہیں بچا رہا دراصل وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہ سمجھ کر اس نے یہ کام کر لیا کہ اپنے کپڑوں کو اس نے پلید کر لیا ہے، اور اپنے جسم کو بھی اس نے خیال نہیں رکھا ہے، وہ جسم کو بھی پیشاب لگا ہوا ہے، کپڑوں کو بھی پیشاب لگا ہوا ہے. اب بیچارہ وہ نماز پڑھنے کے لیے ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرے وہ کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا استنزئوا من البول. اچھا اس سے ایک مسئلہ کیا، دوسرا مسئلہ کیا نکلا؟ ایک مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ یہ جو بول ہے یہ نجس ہے. بول جو ہے نا پیشاب، انسانی پیشاب، یہ نجس ہے. تو یہ دلیل اس کی یہ ہے کہ کیونکہ اگر یہ نجس نہ ہوتا، پلید نہ ہوتا تو آپ کبھی اس سے بچنے کا حکم نہ دیتے. تو ہمیشہ پلید چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ پلید چیز ہے تو اس سے آپ پیچھے رہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو اس سے پاک رکھیں. دوسری وجہ کیا بتائی؟ فرمایا کہ نعامت عذاب القبر من
اکثر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، اکثر قبر کا عذاب. اور دیکھیں سبحان اللہ کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کا خیال نہیں رکھتی ہے، تو وہ جب اس کا خیال نہیں رکھتی ہے تو اس کے کنسیکوینس یعنی اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ اس کا خیال نہیں رکھتا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا وہ. اب قبر کا عذاب تو ہونا ہے، نماز اس نے پڑھی نہیں ہے. جب نماز نہیں پڑھی ہے تو باقی نیکی بھی گئی، اس کو ذکر اذکار بھی نہیں کرے گا. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ باقی اذکار کہاں کرے گا بھائی؟ باقی اذکار تو نفل ہے. تو جب وہ فرض نہیں کرے، جو کمپلسری چیز ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا تو باقی تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل ان کے پاس توحید نہیں ہے، کیونکہ توحید سبب ہے خیر کے لانے کا، خیر کو لے کر آنے کا سبب بڑا توحید ہے. جس جگہ پر یا جس شخص میں، جس کلچر میں، جس سوسائٹی میں توحید کی کمی ہے، آپ اس میں اس کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ گناہوں میں وہ ملوث ہوگی، اس لیے کہ وہ جو اصل چیز ہے وہ خراب ہو چکی. تو اسی طرح جو آدمی یعنی پیشاب سے وہ بچے گا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے تو نماز نہیں پڑھنی. جب نماز نہیں وہ پڑھے گا تو معاملہ باقی سارا کچھ خراب ہو گیا. وہ نہ ذکر اذکار ہے، نہ وہ باقی پھر رشتوں کا خیال رکھے گا، نہ اس نے کوئی اور خیال رکھنا ہے کسی چیز کا، بس وہ جناب نہیں، کیونکہ وہ نماز اس سے رہ چکی ہے. تو فرمایا کہ جو اکثر قبر کا عذاب ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور وہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر دو قبر یعنی قبرستان سے آپ گزرے تو ان دو قبروں پر آپ نے سبز ٹہنی لگائی. تو سبز ٹہنیاں لگائیں اور پھر آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو میں نے یہ لگائی ہیں، جب تک یہ ہری رہیں گی تب تک مجھے امید ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا. تو اللہ نے آپ کو بتلایا تھا، ظاہر ہے کہ آپ تو غیب نہیں جانتے تھے نا. تو اچھا، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی قبروں پر یا اپنے پیاروں کی قبروں پر وہ سبز ٹہنیاں لگاتے ہیں. بھئی اللہ کے بندو، اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا تھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے؟ آپ اپنے ابا کی امی کی قبر پر، دادا دادی یا اپنے بیٹے بیٹی، اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کی قبر پر آپ سبز ٹہنی لگا رہے ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ یہ تو عذاب کو کم کرنے کے لیے ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی اور قبر پر یہ کام نہیں کیا. آپ کو کیسے پتہ؟ نبی صاحب کو جس قبر کے متعلق بتلایا گیا اس قبر کے متعلق آپ نے کیا، باقی کسی کے لیے نہیں کیا. صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا. تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ وہ جناب نے آج کل وہ بس وہ کوئی پھول رکھ رہا ہے، کوئی ٹہنیاں لگا رہا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا تو میں نے یہ لگائی ہیں ٹہنیاں، تو جب تک یہ ہری رہیں گی تب تک ان کو عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کو عذاب ہلکا، ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا عذاب جو ہے نا یہ کسی بہت بڑے کام، جس کو یہ بڑا یعنی بندہ سمجھتا ہے نا کہ بعض کاموں کو بندہ بڑا سمجھتا ہے، بعض کاموں کو بندہ چھوٹا سمجھتا ہے. بعض دفعہ جن کاموں کو بندہ چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بندہ جن کاموں کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو عام طور پر انسان پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے. تو اس لیے نبی سے نے کہا کہ وہ بڑا کوئی کام نہیں تھا، حالانکہ بڑا تو تھا، بڑا تو ہے، اس لیے کہ نماز رہ گئی اس سے، وہ باقی بہت سارے چیزیں رہ گئی، لیکن وہ انسان اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک جو آدمی تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، اور دوسرا آدمی وہ چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، لوگوں میں لڑائی کروائی، ٹھیک ہے نا، یہ کام کرتا تھا. تو یہ معمولی سمجھے جاتے ہیں دونوں کام. لوگ خیر ہے جی لڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، کون سے ہم نے لڑنا ہے، تو وہ معمولی سمجھ کر وہ خاندانوں کے خاندان تباہ کروا دیتا ہے، دوستوں کو آپس میں الگ الگ کروا دیتا ہے، اور بھی اس سے کئی خرابیاں. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ، یہ ایک پلید ہے. اور دوسرا فرمایا کہ اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کا جو رزلٹ نکلے گا کہ نہ بچنے والے کے لیے وہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب اس کو ہوگا. اور اس سے ایک اور مسئلہ یہ نکلا کہ قبر کا عذاب برحق ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں آج کل کے جو قبر کے عذاب کے انکاری ہیں. تو قبر کا عذاب قرآن مجید اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہے، اور اس طرح سے بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بہت ساری، اور جو میں نے آپ کو سنائی اس میں بھی جب وہ قبر والوں پر آپ نے وہ ٹہنیاں لگائیں تو قبر میں ہی عذاب ہو رہا تھا، تو اس لیے آپ نے ان قبروں پر ٹہنیاں رکھی. تو بہرحال یہ اگلی حدیث ہے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ علمنا
علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی الیسری و ننصب الیمنی، رواه البیہقی بسند ضعیف، یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بیٹھنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم جو لیفٹ فٹ ہے اس پر ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے رکھیں، اور جو دایاں رائٹ فٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا اونچا کر کے، یعنی اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی چیز اس کے نیچے رکھ لی جائے، یا اس کی جو ایڑی ہے اس کو نیچے رکھ لیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح کرنے سے اخراج میں، یعنی ٹوائلٹ یوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، جس طرح وہ اپنے لیے مناسب سمجھے تو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ بن یزداد سے مروی ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا بال احدکم فلینصر ذکرہ ثلاث مرات، رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف، یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے تو وہ اپنی شرمگاہ کو نچوڑے، ینصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نچوڑے، اس کو اچھی طرح یعنی دبائے تاکہ پیشاب کا کوئی قطرہ ہے تو نکل جائے۔ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ طہارت کرنی ہے، جو مناسب انداز سے کیا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، یا ڈھیلے استعمال کیے جاتے ہیں، یا ٹیشو وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ کافی ہے۔ کسی بھی حدیث میں، صحیح حدیث میں اس کو یعنی بہت کئی لوگ اس میں اتنا تکلف کرتے ہیں، اور اتنا کہ 10 منٹ 15 منٹ وہ باتھ روم میں بیٹھے رہتے ہیں بیچارے، تو وہ اسی کو لگے رہتے ہیں۔ ایسا کوئی حکم شریعت کا نہیں ہے، کیونکہ جو مثانہ ہے اس میں ہر وقت پانی پیشاب رہتا ہے۔ جو انسان کا مثانہ ہے تو وہ ہر وقت اس کے اندر پیشاب رہتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد بھی آپ اگر جائیں تو اس پیشاب کرنا چاہیں تو بعض دفعہ وہ قطرے نکل آتے ہیں، تو وہ تو اس کے اندر ہی رہتا ہے۔ ہاں جو چیز ضرورت کی اللہ نے اس کا اخراج کا سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ جو نکل گیا ہے اس کے بعد حکم کیا ہے کہ اس کو آپ دھو دیں، یا اس کا جو استجمار وغیرہ کا طریقہ ہے تو وہ کر لیا جائے، تو یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اس جگہ پر اگر کوئی چھینٹے مار دیے جائیں پانی کے تو وہ بھی سنت ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ وہ حکم نہیں ہے، وہ بھی حکم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرض کمپلسری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی وہ بعد میں اپنی تسلی کے لیے، اصل میں دراصل یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وسوسے کا شکار رہتے ہیں، جو خواہ مخواہ کے اس طرح کے وہم کا، اس وسوسے کا شکار رہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں میرا تو وضو ہی نہیں ہوا، میرا فلاں اس طرح ہو گیا ہے، تو اب میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، چلو میں پھر جاتا ہوں، میں تو کپڑے چینج کر کے ہوں، میں یہ کروں، وہ یہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وسوسے کا اس وجہ سے، اور پھر وہ سارا اسی کام میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے یعنی تھوڑا بہت ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد اپنے گھر چینٹے لگا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اسی طرح وہ مناسب انداز میں وہ استنجا وغیرہ کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں بہت زیادہ تکلف کرنا اور بہت زیادہ اس میں یہ اس طرح کرنا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کی توفیق۔